أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل قال الله تبارك وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قال الله تبارك وتعالى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها قال الله تبارك وتعالى أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں جی. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحمين. قابل تعظیم و تکریم معزز علماء کرام، محترم معزز بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، سن رہی ہوں تو قابل قدر ماں بہنوں، محرم الحرام کا مہینہ ہے. اس مہینہ میں عام طور پر میرا معمول صحابہ کرام اور اہل بیت کرام کے تعلقات کو بیان کرنے کا ہے. ایک عرصہ سے آپ حضرات کی خدمت میں حاضری ہوتی ہے. یہ ہمارا علمی اور روحانی مرکز ہے. ہم تو طفل مکتب ہیں. ان حضرات کی شفقت ہے کہ یاد فرماتے ہیں اور آپ سے ملاقات کا موقع مل جاتا ہے. 2-3 متفرق باتیں میں نے اس وقت عرض کر لی. دعا فرمائے اللہ جل شانہ حق سچ کہنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
یہ سلسلہ کیونکہ دروس کا سلسلہ ہے، کوئی تقریر نہیں ہے، اس لیے ایک سبق ہے جو ہم نے سمجھنا سمجھانا ہے، اور 2-3 اہم مسئلے میں نے آج کی مناسبت سے عرض کرنے ہیں۔ ان مسائل کو سمجھنے سے پہلے 1-2 تمہیدوں کا سمجھنا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں ویسے تو ہر صحابی کی ایک جدا شان اور عظمت ہے، مگر ان صاحب عظیمت لوگوں میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت بڑا مقام ہے۔ لیکن آج میں نے ایک اور پہلو پر کچھ عرض کرنا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مسند میں روایت ہے کہ علی تمہارے معاملے میں 2 طبقے ایسے ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے۔ ایک وہ طبقہ جو تمہاری محبت میں افراط سے کام لے گا، اور ایک وہ طبقہ جو تمہارے بارے میں تفریط سے کام لے گا اور تمہارے ساتھ نفرت کرے گا۔ دوسری روایت میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے علی تم میری امت میں اس طرح ہو جس طرح بنی اسرائیل میں عیسیٰ علیہ السلام۔ 2 طبقے ان کی وجہ سے تباہ ہو گئے۔ ایک وہ طبقہ عیسائیوں کا جنہوں نے ان کی محبت میں غلط کیا اور ان کی شان اور عظمت کو اتنا بڑھایا کہ ان کو ابن اللہ کہنے لگے، اللہ کا بیٹا کہنے لگے۔ اور دوسرا طبقہ یہود کا جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے نفرت کی، حتیٰ کہ ان پر ان کی والدہ پر الزام لگایا۔ وہ دونوں طبقے ہلاک ہوئے۔ ان 2 احادیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں امت بے راہ روی کا شکار ہوگی۔ ایک طبقہ ان کی محبت میں حد سے گزرے گا اور دوسرا طبقہ ان سے نفرت کرے گا اور اس میں حد سے گزرے گا۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اور آپ کی پیش گوئی لفظ بلفظ پوری ہوئی، اور صرف آپ کی ذات پر رکی نہیں بلکہ یہ سلسلہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات سے لے کر ان کی اولاد میں بھی چلا گیا کہ جو رویہ کچھ طبقات کا، افراط و تفریط والوں کا، یعنی حد سے گزرنے والوں کا، حضرت علی کے بارے میں محبت کا اور حضرت علی کے مخالفین میں نفرت کا تھا، اسی طرح وہ آپ کی اولاد میں بھی چلا گیا۔ اور افراط و تفریط والوں نے 2 انتہائیں قائم کر دی اور کہا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین گویا کوئی اور طبقہ ہے اور اہل بیت کرام کوئی اور طبقہ۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں
لوگوں نے غرب سے کام لیا، کچھ ان کی محبت میں بڑھ گئے، کچھ ان سے نفرت کرنے لگے، مگر فرماتے ہیں اصل طبقہ، اصل شریعت کو اعتدال ہے، اور وہ اعتدال اہل سنت کے حق میں آیا کہ اہل سنت نہ تو حضرت علی کے مقام کو بڑھاتے ہیں اور ان کو انسانیت سے نکال کر نہ تو خدا بناتے ہیں، اور نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو گراتے ہیں۔ یہ اعتدال کا راستہ۔ اہل سنت کیونکہ اعتدال کا راستہ ہے، لہذا اہل سنت صحابہ کرام اور اہل بیت کرام کے بارے میں اعتدال کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ اب وہ اعتدال کی راہ کیا ہے اس کو ذرا سمجھیں۔ میری بات کو سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اس سے قبل پھر ایک تمہید عرض کر۔ علماء نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت کرام ہمارے لیے دو آنکھوں کی طرح۔ دیکھیے، انسان کے لیے دونوں آنکھوں کا ہونا ضروری، اور دونوں آنکھوں میں روشنی کا ہونا بھی ضروری۔ یہ دونوں آنکھیں انسانیت کا حسن ہے۔ جس طرح دونوں آنکھیں انسان کا حسن ہے، اس طرح اسلام کا حسن صحابہ اور اہل بیت ہے۔ علماء نے لکھا ہے اگر انسان کی دو آنکھوں میں سے ایک آنکھ کی روشنی ختم ہو جائے تو ایک تو صحیح راستہ اب نظر نہیں آ سکے گا، اور دوسرا حسن کی بجائے یہ شخص بدصورت ہو جائے گا۔ اور اگر دونوں آنکھوں کی روشنی ایک ہی آنکھ میں ڈال دی جائے تو کیا خیال ہے پھر حسن بڑھ جائے گا؟ جی بھائی؟ تو علماء نے لکھا ہے جو لوگ صرف اہل بیت کی بات کرتے ہیں وہ بھی ہماری ایک آنکھ کو کھولنا چاہتے ہیں، اور جو صرف صحابہ کرام کی بات کرتے ہیں وہ بھی ایک آنکھ کو کھولنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم ان دونوں آنکھوں میں سے ایک آنکھ کو کھول دیں گے، نتیجتاً حسن بھی ختم ہو جائے گا اور ہم منزل تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالی کے ایک مضمون کا اقتباس ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایمان کے دو پر ہیں، ایک پر کا نام صحابہ کرام ہے اور ایک پر کا نام اہل بیت کرام ہے۔ صحابہ کرام کی محبت ہم پر لازم ہے، صحابہ کرام کی عقیدت ہم پر لازم ہے، اور اہل بیت کرام کی محبت ہم پر لازم ہے۔ فرماتے ہیں اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کو چھوڑیں، اور بڑی عجیب بات دیکھیے، کہتے ہیں یہ جو اسلام ہے، ایمان، یہ ان دونوں پروں کے ذریعے پرواز کرتا ہے، اور پرواز کر کے اونچی چوٹیوں پر پہنچتا ہے، پرواز کرتا ہے اور پرواز کر کے آسمانوں تک جاتا ہے، بلکہ آسمانوں سے بھی اوپر، کیونکہ جنت ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے۔ یہ ان پروں کے ذریعے سے اس جنت تک پہنچنا چاہتا ہے۔ اب اگر کسی پرندے کا ایک پر جڑ سے اکھیڑ دیا جائے تو وہ پرندہ بھی پرواز نہیں کر سکے گا، اور اگر دونوں پر ایک ہی جانب لگا دیے جائیں تب بھی پرندہ پرواز نہیں کر سکے گا۔
پرواز کے لیے ضروری ہے کہ دونوں پر اپنی اپنی جگہ پر ہوں، تب پرندہ پرواز کرے گا اور جنت کے دروازے تک پہنچے گا۔ اب ایک طبقہ وہ ہے جو ہمیں یہ کہتا ہے کہ اہل بیت کی بات تو کرو مگر اصحاب رسول کی بات نہ کرو، اور اصحاب رسول پر الزام در الزام لگاتا چلا جاتا ہے۔ مقصد اصحاب رسول سے اعتماد کو اٹھانا ہے۔ اگر اصحاب رسول کو ہم چھوڑ دیتے ہیں تو ہمارے ایمان کا پرندہ پرواز نہیں کر سکتا۔ لہذا ہمارے ایمان کے پرندے کی پرواز کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے دونوں پر سلامت ہو۔ یہ پرواز کے لیے بھی ضروری ہے اور پرندے کے حسن کے لیے بھی ضروری ہے۔ لہذا اسلام کو سمجھنے کے لیے بھی صحابہ اور اہل بیت ضروری ہیں، اور اس راستے پر چل کر جنت تک پہنچنے کے لیے بھی صحابہ کرام اور اہل بیت کرام ضروری ہیں۔ ایک مثال ان حضرات حدیث مبارکہ میں، ویسے تو بہت سی مثالیں، حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو ستاروں سے تشبیہ دی اور اپنے اہل بیت کو کشتی نوح سے تشبیہ دی۔ صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح، اور اہل بیت کے بارے میں فرمایا کشتی نوح کی طرح ہے۔ اگر ہم قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو قرآن بتلاتا ہے کہ ستارے تین کام آتے ہیں۔ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، آسمان کے جو ستارے ہیں وہ آسمان کی زینت ہیں۔ ستارے جب آسمان پر چمکتے ہیں تو صرف ستارے حسین نہیں لگتے، ان سے آسمان بھی حسین لگتا ہے۔ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، اور رات کے وقت آپ نے اکثر یہ تماشا دیکھا ہوگا کہ رات کے وقت آسمان پر ایک ستارہ دوڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ جب کوئی شیاطین میں سے آسمانوں پر چڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو مارا جاتا ہے۔ تو گویا کہ یہ آسمان کے ستارے آسمان کے محافظ بھی ہیں۔ اور تیسرا کام ستاروں کا یہ ہے کہ یہ بھولے بھٹکے مسافروں کو راستہ دکھاتے ہیں۔ اسی طرح نبی کے صحابہ آسمان نبوت کی زینت بھی ہیں، آسمان نبوت کے محافظ بھی ہیں، اور امت کے لیے راہبر اور رہنما۔ نبی کے اہل بیت، حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہیں۔ نوح علیہ السلام نے آپ نے بارہا سنا ہوگا 950 سال کے قریب لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا۔ جب قوم نے بات کو نہیں سمجھا تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی بناؤ۔ اب جو لوگ کشتی میں سوار ہو گئے نوح علیہ السلام کے رشتہ دار تھے یا رشتہ دار نہیں تھے، جو لوگ بھی کشتی میں سوار ہو گئے قریب کے رشتہ دار تھے یا دور کے، وہ سب کے سب بچ گئے، اور جو لوگ کشتی میں سوار نہیں ہوئے چاہے وہ نوح علیہ السلام کا بیٹا ہی تھا وہ بھی نہیں بچ سکا۔ اب علماء نے ایک بڑی عجیب بات ہے کہا اس دور میں ستاروں کو دیکھ کر کون سفر کرتا، کشتیوں میں کہاں سفر ہو رہا؟ بڑی عجیب بات تھی۔ کہا ایک زمانہ آئے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس زمانے میں
فتنوں کا گھٹا ٹوپ اندھیرا ہوگا. انسان صبح کو مسلمان ہوگا تو شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مسلمان ہوگا تو صبح کو کافر ہو جائے گا. آپ علیہ السلام نے فرمایا فتنے ایسے ظاہر ہوں گے جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے تو دانے گرنے لگتے ہیں، اس طرح فتنے ظاہر ہوں گے. فتنوں کا گھٹا ٹوپ اندھیرا. اور بعض روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا جب بے حیائی کا سیلاب آ جائے گا، بے دینی کا سیلاب ہوگا. آج بے دینی کا سیلاب ہے یا نہیں؟ جی بولو نا ذرا، بے دینی کا سیلاب ہے یا نہیں؟ سنا کرتے تھے کہ گانا عام ہو جائے گا، آج عام ہے یا نہیں؟ مسجد میں بھی سنائی دے رہا ہے کہ نہیں سنائی دے رہا؟ یہ مسجد تو مسجد حرم میں سنائی دے رہا ہے. میں اس موضوع کی طرف نہیں جاتا، بات لمبی ہو جائے گی. فتنوں کا گھٹا ٹوپ اندھیرا بھی ہے، بے دینی اور بے حیائی کا سیلاب بھی ہے. آپ فرمائیں جب دنیا پر سیلاب بھی آ جائے اور اندھیرا بھی چھا جائے، پھر سفر کرنے کے لیے کشتی کی ضرورت بھی ہوگی، اور سفر کرنے کے لیے پھر ستاروں کی ضرورت بھی ہوگی. لہذا جب فتنوں کا گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا جائے گا، اس زمانے میں نشان منزل کو دیکھنے کے لیے اصحاب رسول کی ضرورت بھی پیش آئے گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے اہل بیت کی ضرورت بھی پیش آئے گی. لہذا اندھیرے کا وقت ہو، سیلاب بھی ہو، جو کشتی کو چھوڑے گا وہ بھی غرق ہوگا، جو ستاروں کو چھوڑے گا وہ بھی غرق ہوگا. تو آج ایک طبقہ یہ چاہتا ہے کہ ہم ستاروں کو چھوڑ دیں، ستاروں کو چھوڑ کر سیلاب کے وقت میں سفر کیسے ہو؟ سمجھ رہے ہیں بات کہ نہیں سمجھ؟ اور یا کشتی کو چھوڑ دیں اور ستاروں کو پکڑے رکھیں، پھر بھی تو سفر ممکن نہیں. لہذا حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ تعالی کے حکم کے مطابق، آپ کی تشریح کے مطابق، درمیان کا راستہ، اعتدال کا راستہ، وہ اہل السنت والجماعت کا راستہ، جو ستاروں کو بھی تسلیم کر رہے ہیں اور اہل بیت کو، کشتی نوح کو بھی تسلیم کر رہے ہیں. دو بات. تیسری بات بڑی قابل غور بات ہے. یہ دنیا جب سے بنی اس وقت سے آج تک اور آئندہ قیامت تک اس دنیا میں یہ سلسلہ جاری تھا، جاری ہے اور جاری رہے گا کہ کچھ لوگ دنیا میں آ رہے ہیں اور کچھ دنیا سے جاتے ہیں. سدا رہنے کے لیے یہاں کوئی نہیں آیا، یہاں جو بھی آیا وہ جانے کے لیے آیا. لہذا جب انسان دنیا میں کسی کے ساتھ رہتا ہے تو مانوس بھی ہو جاتا ہے. تو جب مانوس ہو جاتا ہے تو پھر اس کی جدائی شاٹ بھی گزرتی ہے. بہت توجہ سے بیٹھے. مجھے ایک عجیب واقعہ یاد ہے. شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں لکھا ہے. واقعہ تو اگرچہ اس بات سے متعلق نہیں، لیکن محبت کی بات کر رہا ہوں، بات سمجھانے کے لیے. شیخ الہند قربانی کے لیے جانور خریدتے تھے، اور جو ہی عید الاضحیٰ گزرتی جانور خرید لیتے، اور گائے کو خرید کر پھر پورا سال اس کی خدمت کرتے، اور وہ آپ کے ساتھ اتنا مانوس ہو جاتا
کہ اس کو رسہ ڈالنے کی ضرورت پیش نہیں. بس جہاں حضرت جا رہے ہیں وہ پیچھے پیچھے ساتھ جا رہے ہیں. حتیٰ کہ شیخ جب پڑھانے کے لیے تشریف لاتے تو وہ دارالحدیث کے باہر بیٹھ جاتے. گائے ہوتی یا بیل ہوتا تو وہ 2 گھنٹے حضرت کا سبق ہو رہا ہے تو 2 گھنٹے باہر بیٹھا ہے، 4 گھنٹے سبق ہو رہا ہے تو 4 گھنٹے باہر بیٹھا. اور جب قربانی میں 3 مہینے باقی رہ جاتے پھر آپ اس کا گھاس بند کر دیتے اور اس کو دودھ جلیبی کھلانا شروع کر دیتے اور 3 مہینے تک اس کو دودھ جلیبی کھلاتے. اب 3 مہینے دودھ جلیبی اگر انسان کھا لے پھٹ جائے تو وہ جانور بہت موٹا تازہ ہو جائے. پھر جب قربانی کا دن آتا اس سے پہلے اس کو خوب نہلا دھلا کر بہت صاف ستھرا کر کے اس کو لاتے اور اپنے ہاتھ سے اس پر چھری پھیرتے اور یہ آیت پڑھتے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی محبوب چیز اللہ کے راستے میں قربان نہیں کر دیتے. ادھر چھری پھیر رہے ہوتے اور ادھر آنکھوں سے آنسو چلتے. تو انسان تو جانور کے ساتھ رہے تو مانوس ہو جاتا، جانور انسان کے ساتھ رہے تو وہ مانوس ہو جاتا ہے، اس کی جدائی کو محسوس کرتا ہے. ذرا غور فرمائیے گا، دنیا میں آنے جانے کا سلسلہ جاری. دنیا میں انسان جس کے ساتھ رہتا ہے مانوس ہو جاتا ہے، محبت ہو جاتی. پھر محبت کی بہت سے قسمیں، لیکن چشم فلک نے جتنی بھی محبتیں آج تک دیکھی، جتنے محبوب آج تک دیکھے ہیں، جتنے محب آج تک دیکھے ہیں، اپنوں نے نہیں پرایوں نے بھی اس بات کا اقرار کیا ہے کہ محبت کا جو طرز اصحاب رسول نے اپنایا ہے اور جتنی محبوبیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت میں حاصل ہوئی ہے، اتنی محبوبیت کسی کو حاصل نہیں. حتیٰ کہ مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ جس طرح حضور علیہ السلام پر نبوت ختم ہے، اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر محبوبیت بھی ختم ہے. اور جس طرح حضور علیہ السلام پر محبوبیت ختم ہے، اسی طرح صحابہ کرام پر محبت ختم. تو جب آپ کے ساتھ محبت اتنی ہے تو اس دنیا سے ایک دن آپ کی تشریف لے گئے. دنیا میں آئے، جتنا وقت اللہ کو منظور تھا آپ دنیا میں ٹھہرے، پھر یہ دنیا چھوڑ کر آپ کو بھی جانا پڑا یا نہیں؟ تو صحابہ کرام نے یہ حادثہ بھی دیکھا یا نہیں؟ تو دنیا میں جدائیاں بھی ہوتی رہتی ہیں اور حادثات بھی ہوتے رہتے ہیں. دنیا میں سب سے بڑی جدائی اور سب سے شاک جدائی وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ محبت صحابہ کرام کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور پچھلے دنوں میں ایک جگہ تقریر کر رہا تھا، عظمت صحابہ کرام پر تقریر کر کے میں نکلا. ایک بزرگ آدمی تھے، دیہاتی. بعض اوقات سادے لوگ اتنی عجیب بات کر دیتے ہیں کہ بڑی بڑی علمی باتیں اس کے سامنے ہیچ ہوتی ہیں. وہ دل کی کیفیت ہوتی ہے جس کو ذکر کر رہے ہو. تو عجیب بات کی انہوں نے.
انہوں نے کہا مولوی صاحب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا جو مقام آپ نے بیان کیا بلا شبہ ساری دنیا کے غوث قطب ابدال مل کر صحابی رسول کے جوتے کے تسمے کو بھی جوتی کے تلوے کو بھی نہیں پہنچ سکتے، ہمارا ایمان ہے۔ مگر صحابہ کرام کا یہ اعزاز تو ہے نا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر محبت کر رہے تھے، اور ہم جو 1400 سال کے بعد آنے والے ہیں جو بن دیکھے اتنے تڑپ رہے ہیں، تو دیکھنے والوں کی محبت کا کیا حال ہے؟ جو جنہوں نے دیکھا نہیں ان کو اتنی محبت ہے، تو جنہوں نے دیکھا ہے ان کا کیا حال ہے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی سب سے زیادہ شاق گزری، کیونکہ محبت آپ کے ساتھ سب سے زیادہ تھی۔ میں ایک مسئلہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، اس کے لیے بات ہے۔ مگر دین اسلام علماء نے لکھا ہے 3 چیزوں کا نام: قرآن کریم، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تاریخ صحابہ کرام، کہ صحابہ کرام کا یہاں طرز کیا تھا۔ ان 3 چیزوں کا نام دین۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا جو حادثہ پیش آیا، اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین نے کتنے دن تک صوم کیا۔ جدائی کا عالم یہ کہ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دے رہے، اور بڑی عجیب حدیث ہے، اور یہ فرما رہے آقا اگر آپ نے رونے سے منع نہ کر دیا ہوتا تو ہم آپ کی جدائی پر اتنے آنسو بہاتے کہ دماغ کی تری خشک ہو جاتی، مگر کیونکہ آپ کا حکم تھا اس لیے ہم نے خاموشی کی۔ ایک اور حدیث میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے انتقال سے پہلے اپنی بہن سے فرمایا، میری جدائی پر اس طرح صبر کرنا جس طرح سیدہ فاطمہ نے میری ماں سیدہ فاطمہ نے اپنے والد کی جدائی پر صبر کیا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اسلام حادثات کے موقع پر صبر کی تلقین کرتا ہے۔ سوگ کی اجازت دیتا ہے تو صرف 3 دن تک، بیوی کے علاوہ کسی اور آدمی کو 3 دن سے زیادہ سوگ کی اجازت نہیں دیتا، اور بیوی کو 4 مہینے 10 دن تک اس کے علاوہ سوگ کی اجازت نہیں دیتا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بالخصوص حضرات خلفائے راشدین نے 30 سال تک، پہلے سیدنا ابو بکر صدیق کی خلافت، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی المرتضی، خلافت راشدہ کا زمانہ، 30 سال میں اس موقع پر کوئی اجتماعی رونے کا کوئی پروگرام پوری تاریخ صحابہ میں کم از کم ہمیں نظر نہیں آتا۔ تاریخ اہل بیت میں ہمیں نظر آتا ہے جی؟ کوئی اس کی مثال موجود ہے؟ اور اگر آپ مجھے معاف کریں، اجتماعی رونا، جب ہم اس کو قرآن کریم سے دیکھتے تو پورے قرآن میں اجتماعی رونے کی صرف ایک مثال، بڑی ذمہ داری سے بات، کتنی مثالیں؟ ایک مثال، اجتماعی طور پر دکھ بنانے کی صرف ایک مثال ہے پورے قرآن کریم میں میری معلومات کے مطابق،
اور وہ ہے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں عشاء یبکون، رات کے وقت پوری جماعت 11 آدمیوں کی رات کے وقت روتے ہوئے 10 آدمی عشاء کے وقت شام کے وقت روتے ہوئے آئے۔ اپنی ایمانداری سے بتلاؤ یہ جو اجتماعی رونے والی جماعت تھی یہ سچا رو رہے تھے؟ یوسف علیہ السلام کو واقعی بھیڑیا کھا گیا جی؟ کیا یہ جو اجتماعی رونے والے تھے کیا یہی یوسف علیہ السلام کو لے جانے والے نہیں تھے؟ ایسا بول رہے ہیں ابھی تو میں نے تقریر شروع نہیں۔ کیا یعقوب علیہ السلام سے منت سماجت کر کے لے جانے والے یہی نہیں تھے؟ کیا واقعی حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا تھا؟ کیا یہ جو کپڑے خون آلود لے کر آئے تھے یہ سچا خون تھا؟ اجتماعی رونے والی جماعت کی ایک ہی مثال ہے قرآن کریم میں، اور وہ رونے والے بھی جھوٹے تھے۔ یوسف علیہ السلام کو نہ تو بھیڑیے نے کھایا تھا نہ بھیڑیے نے زخمی کیا تھا، اس لیے یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں معاملہ اللہ پر چھوڑتا ہوں، فصبر جمیل، میں صبر کرتا ہوں۔ بھیڑیا البتہ بڑا سمجھدار تھا کہ بھیڑیے نے قمیض پہلے نکالا پھر یوسف علیہ السلام کو کھایا۔ آج جو رونے والے ہیں اجتماعی طور پر، حضرت امام حسین کے سارے کپڑے ان کے پاس ہیں، امام حسین کا گھوڑا ان کے پاس ہے، امام حسین کے جوتے ان کے پاس ہیں، امام حسین کا مسلح ان کے پاس ہے۔ ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ جناب بلانے والے بھی آپ تھے، لے جانے والے بھی آپ تھے، اب رو کر آنے والے بھی آپ ہیں۔ ہم تو وہی کریں گے جو سیدہ فاطمہ نے کیا، جو سیدہ سکینہ نے کیا، اور حضرت امام حسین کی وصیت تھی کہ صبر کرنا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ہم محرم الحرام میں شہداء کی یاد میں جو مجلس کرتے ہیں یہ عزاداری کے مجلس نہیں، مت بھول جانا، یہ سوگ کی مجلس نہیں ہے۔ ہماری مجلس اور اس مجلس میں فرق ہے۔ شریعت اسلامیہ میں سوگ کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ عزاداری کی مجلس نہیں ہے۔ ہم سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے عنوان پر یہ مجالس قائم کر کے اس عزم کا اظہار کرنا چاہتے ہیں جو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان کربلا میں نکل کر دنیا کو بتلایا کہ جب ہم کسی کی بیعت کرنا چاہیں تو علن اعلان کیا کرتے ہیں، اور اگر انکار کرنا چاہیں تو وہ بھی علن اعلان کیا کرتے ہیں۔ نہ ہم چھپ کر بیعت کیا کرتے ہیں، نہ چھپ کر ہم کسی کی حمایت کیا کرتے ہیں، اور نہ چھپ کر اختلاف کیا کرتے ہیں۔ لہذا ہمارا جمع ہونا یہ اس عزم کا اظہار ہے کہ دین کی بقا کے لیے یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا۔ ایک تو اسلام اس موقع پر صبر کی تلقین کرتا ہے، حادثے کے موقع پر صبر کی تلقین کرتا ہے۔ دوسری بات جو اس حوالے سے عرض کرنا چاہوں، اگر ایک قوم کا ایک آدمی فوت ہو جائے یا شہید ہو جائے، قتل ہو جائے، اور وہ قوم ہر سال 2 مہینے اس قتل پر پورے 2 مہینے اظہار افسوس کرے، اور اس شہادت پر 2 مہینے روئے،
ایسی بزدل اور کمزور جماعت آئندہ کسی قربانی کا تصور کر سکتی ہے؟ جی کیا خیال ہے بھائی؟ ایسی کمزور جماعت کبھی کسی محاذ پر لڑنے کا تصور کر سکتی ہے؟ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں الجہاد معاون الی یوم القیامہ. حدیث تو اگر یہ سند کے اعتبار سے کمزور ہے مگر مضمون ثابت ہے کہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں اعلموا ان الجنت تحت ظلال السیوف. جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا میں نبی ملاحم ہوں, جنگوں والا نبی ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے 10 سالہ دور نبوت جو مدینہ منورہ کا ہے 10 سال, اس میں 10 سال کے زمانے میں 83 جنگیں ہوتی ہیں, 27 غزوات میں خود شرکت کرتے ہیں. اگر ایک شہید پر اتنا لمبا رونا رویا جائے گا تو کیا قوم دوبارہ کسی شہادت کا تصور کر سکتی ہے؟ یہ شہادت کیا ہے؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجیل والقرآن. قرآن تو کہتا ہے ہم نے تمہارے جسموں کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے تاکہ تم میرے راستے میں جہاد کرو, قتل ہو بھی جاؤ, قتل کرو بھی. ہم نے تمہارے جسموں کو خرید لیا ہے, جنت کے ساتھ تمہارے جسموں کا سودا کر لیا ہے. جس قوم کے جسموں کا سودا ہو جائے وہ اللہ تعالی کے ساتھ سودا کر کے پھر اس پر غم منانے بیٹھ جائے. میری بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جنگوں میں مرد تو مرد, خواتین بھی. خلیفہ تو آدھے شام پڑھیے صحابہ کرام کی ہسٹری. جو لوگ میدان کارزار میں لڑتے وقت جن کے بازو کٹ جائیں اور راستے میں رکاوٹ بننے لگے تو اپنے پاؤں کے نیچے رکھ کے ان کو کھینچ ڈالیں. جو ایک جنگ کا غبار ابھی چھٹا نہ ہو دوسری کے لیے نکل کر تیار ہو جائیں. کیا وہ ایسے بزدل ہو سکتے ہیں ایک شخص کی قربانی پیش کر کے کہ ساری زندگی ہر سال 2 مہینے اس کو روتے رہیں اور پھر اس رونے کی کوئی لمٹ نہ ہو اور یہ صدیوں رونا چلتا رہے تاکہ اس قوم میں سے آئندہ کوئی اسلام کے لیے قربانی نہ دے؟ اسلام میں تو ایسا کوئی نہیں. اسلام تو قربانیوں سے مزین ہے. اسلام تو جو شخص جو قوم قربانی دیتی ہے وہی قوم ہمیشہ زندہ رہا کرتی ہے. اور اگر ابا مبارک پر گرانا ہو تو میں بہت ذمہ داری کے ساتھ تاریخ اور قرآن کریم پر اپنی بساط کے مطابق انتہائی گہرے مطالعے کے بعد یہ بات کر رہا ہوں. جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اور غزوہ بدر سے لے کر آج کے زمانے میں افغان طالبان تک اللہ کی مدد و نصرت ہمیشہ دلیر اور بہادر لوگوں پر آئی ہے. اس دنوں پر کبھی اللہ کی مدد نہیں آئی. بہادر قوم کے ساتھ اللہ کی مدد آیا کرتی ہے. جب لوگ میدان کارزار میں چلے جایا کرتے ہیں حضور علیہ السلام
313 کو جب بدر میں اتار دیا، پھر کہا کہ اگر یہ مٹ گئے تیرا نام مٹ جائے۔ فضائے بدر پیدا کر، پہلے میدان میں نکل، پھر اللہ کی مدد آئے۔ یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں، بات یہ بتلانا چاہ رہا تھا کہ اسلام نے حادثات پر صبر کی تلقین کی ہے، لیکن فوت ہو جانا، جدائی ہو جانا، یہ تو اس جہان میں ہوتا رہتا ہے اور ہوتا رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر شہادت، یہ موت بھی نہیں، یہ تو حیات ہے۔ شہادت موت بھی نہیں، شہادت تو حیات ہے، بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ شہادت کا ایک معنی یہ ہے کہ شہید جب اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالی کا دیدار کرتا ہے۔ اور علماء نے عجیب وجہ لکھی ہے، کہا دیدار کی وجہ یہ ہے کہ باقی سب لوگوں کی روحیں فرشتے قبض کرتے ہیں، ایک قول یہ ہے کہ شہید کی روح خود براہ راست اللہ نکالتا ہے، اور شہید اس وقت میں اللہ کا دیدار کرتا ہے۔ جس شخص کو اتنا بڑا احساس حاصل ہو کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار اس کو نصیب ہو، تو پھر کیا اس کو دیدار کے نصیب ہو جانے پر اس پر افسوس کرنا چاہیے؟ یہ افسوس کا مقام ہوگا؟ یہ افسوس کا مقام نہیں ہوگا، بلکہ یہ تو اس کو خراج عقیدت پیش کرنے کا موقع ہو، اس کو شاباش دینے کا موقع ہو۔ اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی سجدے میں جاتا ہے تو بظاہر تو وہ زمین پر سجدہ کرتا ہے، حقیقت میں اللہ کے عرش پر سجدہ کرتا ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تو سجدے کی حالت میں شہید ہوئے، اور اگر وہ سجدے کی حالت میں انہوں نے شہادت پائی ہو تو گویا کہ سر بظاہر زمین پر ہوتا ہے، حقیقت میں عرش پر ہوتا ہے۔ تو جس نے عرش پر جا کر اللہ کا دیدار کیا ہو تو اس پر پھر رونا چاہیے، اس پر افسوس کرنا چاہیے۔ میری بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان گزارشات کے بعد اب آئیے ہم اپنی اصل بات کی طرف آئیں۔ ہمارا عقیدہ کہ صحابہ کرام اور اہل بیت عظام میں کوئی اختلاف نہیں، صحابہ کرام اور اہل بیت میں، بولو ذرا، صحابہ کرام اور اہل بیت میں کوئی اختلاف نہیں۔ دو تین باتیں صرف عرض کروں گا ساتھ۔ پہلی بات دیانتداری سے یہ بتائیں کہ جس آدمی کے ساتھ انسان کو نفرت ہو، جس آدمی سے انسان کو عداوت ہو، جس آدمی کے بارے میں یہ خیال ہو کہ اس نے میری ماں کو تماچے مارے، آدمی کا یہ خیال ہو کہ اس نے میری ماں کو دھکے مارے، جس آدمی کا یہ خیال ہو کہ اس نے میری جوان بہن کو دھکے مارے، کیا میں اس کے نام پر اپنی اولاد کا نام رکھوں گا؟ جی رکھوں گا میں نام؟ یہاں ہم جس سے ہمیں محبت ہوتی اس کے نام پر نام رکھا جاتا ہے نا، یا جس سے نفرت ہوتی، جس سے محبت ہوتی اس کے نام پر نام رکھا جاتا ہے۔ آج ہمیں یزید سے محبت نہیں تو ہم میں سے کتنے لوگوں کے بچوں کا نام یزید ہے؟ عجیب بات ہے کہ دعویٰ یہ ہے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت میں اختلاف ہے۔ جب میں ابو بکر صدیق کے بیٹوں کی لسٹ اٹھاتا ہوں، فاروق اعظم کے بچوں کی لسٹ اٹھاتا ہوں، عثمان غنی کے بچوں کی لسٹ اٹھاتا ہوں، تو ان بچوں میں اہل بیت کے نام ملتے ہیں۔ اہل بیت کے بچوں کے نام کی لسٹ اٹھاتا ہوں تو ان میں صحابہ کرام کے نام ملتے ہیں۔ اگر اختلاف ہوتا تو یہ لوگ اپنے بچوں کے نام ان کے ناموں پر کیوں رکھتے؟
میری بات کو سمجھ میں آ رہی ہے آپ یا نہیں آ رہی؟ آگے چلیں. میں جب بھی تاریخ کی کوئی کتاب اٹھاتا ہوں، تاریخ کی کوئی کتاب پڑھتا ہوں، مسلمان مورخ نے لکھی ہے یا غیر مسلم مورخ نے لکھی ہے، اپنوں نے لکھی ہے یا پرایوں نے لکھی ہے، حتیٰ کہ ان لوگوں نے لکھی ہے جو صحابہ کرام کو نہیں مانتے لیکن صحابہ کرام اور اہل بیت کرام کی رشتہ داریوں کو تسلیم کر رہے ہیں کہ صحابہ کرام اہل بیت کے ساتھ رشتہ داری کر رہے ہیں، اہل بیت صحابہ کرام کے ساتھ رشتہ داری کر رہے ہیں. یہ اختلاف کی دلیل ہے نا جی؟ یہ محبت کی دلیل ہے، یہ اختلاف کی دلیل ہے؟ یہ محبت کی دلیل. نمبر 3، مجالس کو دیکھتے صحابہ کرام اور اہل بیت کرام تعلقات کیسے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی، صحابہ کرام بیٹھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے، مجلس مبارک میں دائرے میں صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، مجلس مبارک میں جگہ رہی. سیدنا علی المرتضیٰ آ کر کھڑے ہو جاتے، سیدنا ابو بکر صدیق کی نظر پڑتی، آپ فوراً اٹھ جاتے اور اپنے قریب حضرت علی کو بلا کر جگہ دیتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں اور دیکھ کر عجیب جملہ ارشاد فرماتے ہیں، اہل فضل ہی اہل فضل کو پہچانتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا جب کسی مجلس میں حضرت علی بھی موجود ہوتے ہیں تو سیدنا ابو بکر صدیق کی عادت ہے کہ بار بار سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو دیکھتے ہیں. تو ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، ابا جان آپ جب مجلس لگی ہوتی اور اس مجلس میں حضرت علی بھی موجود ہو تو آپ بار بار حضرت علی کے چہرے کو کیوں دیکھتے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، عائشہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. مڑ مڑ کے چہرہ دشمن کا دیکھا جاتا ہے. یہ محبت کی دلیل ہے یا نفرت کی دلیل؟ نبی کریم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، نوازان رسول گلی میں کھیل رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن کو اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں تو علی کے مشابہ نہیں، میرے محمد کریم کے مشابہ ہے. حسین کو اٹھاتے ہیں، فرماتے ہیں تو علی کے مشابہ نہیں، میرے محمد کریم کے مشابہ ہے. ایک روایت میں ہے حضرت حسن کو اٹھاتے ہیں، اٹھا کر اپنے کندھے پر بٹھاتے ہیں، حضرت حسن پیچھے پھسل جاتے ہیں، حضرت حسن کے پاؤں حضرت ابو بکر صدیق کی داڑھی کو لگتے ہیں. ایک صحابی آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھ کر حضرت حسن کے پاؤں کو نیچے کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں صاحبزادے پاؤں کو ذرا نیچے رکھو. ابو بکر صدیق ہاتھ پکڑ کر جھٹک دیتے ہیں اور فرماتے ہیں ہٹ جاؤ، میں نے ان پاؤں کو رسول اللہ کی داڑھی کو لگتے ہوئے دیکھا. یہ نفرت کی باتیں ہیں. سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا، ہمارے پاس لوگ تقابل کرنا شروع کر دیتے ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اور سیدہ فاطمہ میں بابا تقابل نہیں ہے. سید سلمان ندوی نے ایک عجیب بات
کہتے ہیں یہ جو تینوں شخصیات، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تینوں کا مقام بہت بلند ہے، ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فرماتے ہیں اگر ہم دیکھتے ہیں شرافت نسبی کو تو حضرت فاطمہ افضل وجہ ہے، کیونکہ حضور اسلام کی بیٹی۔ اگر ہم دیکھتے ہیں شرافت نسبی کو تو حضرت فاطمہ افضل ہے، اور اگر ہم دیکھتے ہیں اس زمانے کو کہ جس زمانے میں حضور کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا، اس وقت میں حضور کو تسلی دینا، اس وقت اسلام کی حفاظت کرنا، اس وقت اسلام کو قبول کرنا، تو اس میں سیدہ خدیجہ افضل ہیں۔ اور اگر دیکھتے ہیں حضور کے دین کی اشاعت کو، پھر حضرت عائشہ افضل ہے۔ یہ جگہ تھی نا، بات سمجھ رہے ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جاتا ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا بیمار ہو جاتی ہیں، اتنی بیمار کہ اب ان کے پاس مستقل خادمہ کی ضرورت ہے۔ ایک آدمی اپنی بیوی کو بھیج دیتا ہے اور وہ عورت سیدہ فاطمہ کی خدمت کرتی ہے، 6 مہینے آپ کے ساتھ رہتی ہے اور آپ کی اتنی خدمت کرتی ہے کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ سیدہ فاطمہ نے 6 مہینے مسکرا کے نہیں دیکھا، مگر ایک دن اس عورت نے سیدہ کو پریشان دیکھا تو پوچھا کیا بات ہے؟ سیدہ نے فرمایا میری موت کا وقت قریب ہے، میں چاہتی ہوں کہ میرے کفن پر بھی کسی کی نگاہ نہ پڑے۔ تو وہ عورت کہتی ہے کہ میں ایک چارپائی تیار کر کے دکھاتی ہوں، اگر تم اس کو دیکھ لو تمہیں پسند آ جائے تو اگر آپ کا انتقال ہو گیا تو میں وہ چارپائی بنا دوں گی۔ سیدہ فاطمہ وہ چارپائی دیکھتی ہے اور دیکھ کر مسکراتی ہیں۔ پھر سیدہ فاطمہ کا انتقال ہو جاتا ہے، یہی عورت سیدہ فاطمہ کو غسل بھی دیتی ہے۔ اب آپ فرمائیں جو 6 مہینے خاتمہ بن کر رہی، حتیٰ کہ غسل بھی اس نے اپنے ہاتھوں سے دیا، یہ عورت نفرت کرنے والوں میں ہوگی یا محبت کرنے والوں میں؟ اور جانتے ہو یہ عورت کون ہے؟ یہ اسماء بنت امیس ہے جو ابو بکر صدیق کی بیوی ہے۔ اب میں اس سارے تعلق کو نفرت سمجھوں یا محبت سمجھوں؟ جی سیدہ کا انتقال ہو جاتا، ابو بکر و عمر کئی مرتبہ درمیان میں پوچھنے کے لیے آتے ہیں بیماری، حتیٰ کہ انتقال ہو جاتا۔ اب انتظار کیا جا رہا ہے جنازے میں ابو بکر و عمر کا۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ سیدنا ابو بکر و عمر تشریف لے آتے ہیں، جنازے کی صفیں بنی ہوئی، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں اور ہاتھ پکڑ کر ابو بکر صدیق سے کہتے ہیں آئیے جنازہ پڑھائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں علی جنازہ پڑھانے کا تمہارا حق۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں ابو بکر میں کیسے جنازہ پڑھاؤں؟ میں نے جب بھی حضور علیہ السلام سے پوچھا آپ کہاں گئے تھے، آپ نے فرمایا میں اور ابو بکر و عمر وہاں گئے تھے۔ جب میں نے پوچھا کہاں سے آتے ہو تو فرماتے ہیں کہ میں اور ابو بکر وہاں سے آتا ہوں، میں نے خود حضور سے سنا کہ تمہاری موجودگی میں کوئی اور نماز نہیں پڑھا سکتا، لہذا تقدم آگے بڑھیے جنازہ پڑھائیے۔ آپ اپنی ایمانداری سے بتلائیں، جنہوں نے دھکے مارے ہو، جنہوں نے گھر سے نکال دیا ہو، جنہوں نے وراثت نہ دی ہو، جنہوں نے گھر کے دروازے جلا دیے ہو، ان سے جنازے پڑھوائے جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں محبت کی دلیل ہیں
یا نفرت کی دلیل؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آرام کے لیے لیٹتے ہیں. سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے. سیدنا عبداللہ بن عمر فاروق اعظم کے صاحبزادے واپس جا رہے ہیں کہ والد صاحب سے ملاقات نہیں ہو رہی. حضرت حسین بھی واپس چلے جاتے ہیں. بعض روایات میں حضرت حسن کا نام واپس چلے جاتے ہیں. حضرت فاروق اعظم کو اطلاع ہوتی ہے, پیغام بھیج کر دوبارہ بلاتے ہیں. صاحبزادے کیسے آئے تھے, پھر کیوں چل دیے؟ کہا حضرت ملنے کے لیے آیا تھا, پھر مجھے معلوم ہوا کہ عبداللہ بن عمر واپس جا رہا ہے, آپ ملاقات نہیں کر رہے. میں نے کہا جب اپنے بیٹے سے ملاقات نہیں کی تو مجھ سے کیسے ملاقات ہوگی؟ فرمایا وہ عمر کا بیٹا ہے, تو علی کا بیٹا ہے, تو محمد کریم کا نواسا ہے, تمہیں اجازت لینے کی ضرورت نہیں. یہ محبت کی دلیل ہے یا نفرت کی دلیل؟ ایک ایک سے آپ. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں, مخالفین کی کتابیں اٹھائیے, دیکھیے یہ رشتہ حضرت علی کے لیے 3 شخصوں نے مانگا. سیدنا ابو بکر صدیق, سیدنا فاروق اعظم, سیدنا سعد. ان 3 حضرات نے حضور علیہ السلام سے گزارش کی, پھر حضرت علی سے گزارش کی, اور یہ نکاح ہوا. تو مجھے بتلائیے جو حضرت علی کے لیے رشتہ مانگ رہے ہیں, میں ان کے بارے میں کیا خیال؟ پھر یہاں تک بس ہوتی تو میں سوچتا, مگر صورتحال یہ ہے کہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی سے پوچھتے ہیں, فریقین کی کتابوں میں واقعہ موجود ہے. پوچھ لینے کے بعد آپ مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتے ہیں اور فرماتے ہیں جاؤ ابو بکر, عمر, طلحہ, زبیر کو بلا کر لاؤ تاکہ وہ علی کے نکاح کے گواہ بن سکے. اور تمہارے نکاح کے گواہ مسلمان ہوتے ہیں, علی کے نکاح کے گواہ مسلمان نہیں ہوتے. میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ میں نے بات یہاں سے شروع کی کہ ایک طبقے نے ان کے اندر نفرت کی بات کی ہے, اور ہر روز ایسی باتیں سنائی جاتی جو نفرت کی بنیاد پر. ہمارا موقف یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین ہوں یا اہل بیت عظام, ان میں آپس میں کوئی اختلاف جی ایسا بول رہے ہیں آپ, ان میں آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. رشتوں کا ہونا, ناموں کا رکھنا, ایک دوسرے کی مدد کرنا, تعاون کرنا. ایک ایک آدمی کی ہسٹری یہ بتلا رہی ہے کہ تعلقات آخری لمحے تک باقی رہ رہے ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپس میں محبت ہے, نفرت نہیں. لیکن یاد رکھیں, ہم جس طرح صحابہ کرام کو مانتے ہیں اسی طرح ہم اہل بیت کرام کو بھی جی بھائی ہم اہل بیت کرام کو بھی. میں نے عرض کیا اہل بیت کرام, اس میں تھوڑی سی بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اہل بیت کون ہے, کون کون؟ اہل بیت میں ازواج مطہرات ہیں, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں, آپ کے بیٹے ہیں. آپ کی بیٹی کتنی ہیں جی؟ سارے بولیں گے. حضور علیہ السلام کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ آپ علیہ السلام کی بیٹیاں 4 ہیں. کون کون سی؟ سیدہ زینب, سیدہ رقیہ, سیدہ ام کلثوم, سیدہ فاطمہ الزہرا. توجہ سے بیٹھیں گے. حضور علیہ السلام کی بیٹیاں 4. اچھا, مختلف قبیلوں کی جو عورتیں
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ جائیں، وہ حضور علیہ السلام کی اہل بیت اور آپ کی بیٹیاں جن مردوں کے گھروں میں چلی جائیں وہ مرد بھی حضور کے اہل بیت، سمجھے کس؟ لہذا حضرت ابو العاص بھی حضور کے اہل بیت، حضرت عثمان بھی حضور کے اہل بیت، اور حضرت علی بھی۔ حضرت ابو العاص کے گھر حضور کی بیٹی ہیں سیدہ زینب، اور سیدنا عثمان کے گھر کتنی بیٹی ہیں؟ اس کی وجہ سے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ بعض حضرات نے ذی النورین کہنے کے اور بھی بڑے مطلب ہے، سمجھو بات عرض کر دوں۔ بعض حضرات نے کہا ذی النورین کا صرف یہ مطلب نہیں کہ حضور علیہ السلام کی بیٹی ہیں، ایک مطلب یہ بھی ہے، اور 69 مطلب اس کے علاوہ بھی 70 مطلب ہے۔ ایک دو عرض کرتا ہوں۔ ایک مطلب ذی النورین کا یہ ہے کہ دو نوروں والا، کہ حضرت عثمان کو بعض عظمتیں ایسی حاصل جو اور کسی کو حاصل نہیں، کہ دو مقام ایسے ہیں جہاں پر حضرت عثمان گئے نہیں مگر شامل کیے۔ حضرت عثمان گئے نہیں مگر شامل کیا گیا۔ غزوہ بدر آپ علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں، اور حضرت عثمان کی بیوی حضرت رقیہ حضور علیہ السلام کی بیٹی بیمار ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور علیہ السلام نے فرمایا، عثمان تم گھر جاؤ، اپنی بیوی کی خدمت کرو، تمہیں بدر کے شرکاء کے برابر ثواب ہے۔ بدر میں شرکت کرنا نور ہے، لہذا آپ ایک نور ہو گئے۔ آپ بدر میں شریک نہیں ہوئے مگر شرکاء کے برابر آپ کو ثواب ملا، حتیٰ کہ وراثت میں بھی شریک کیا۔ دوسرا موقع حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب روک لیا گیا تو آپ نے حالات کی خبر لینے کے لیے کس کو بھیجا؟ توجہ رہے گی، بھیجنا کس کو چاہتے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ۔ آپ علیہ السلام نے حضرت عمر سے فرمایا عمر تم جاؤ۔ حضرت عمر نے عرض کیا آقا ذرا میری طبیعت میں تھوڑا سختی ہے، آپ حضرت عثمان کو بھیج دیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ کہیں ایسا نہ ہو میں مسئلہ بیان کروں اور آپ کو سمجھنا ہے توجہ؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے دی فاروق اعظم نے مذاکرات کرنے ہیں مشرکین کے ساتھ۔ یہ مذاکرات سیاسی معاملہ ہے یا مذہبی؟ بولو سیاسی معاملہ کیوں ڈر رہے ہو کہتے ہیں جی؟ مذاکرات کرنا یہ سیاسی معاملہ ہے یا مذہبی؟ یہ سیاسی معاملہ ہے۔ گویا کہ فاروق اعظم سمجھتے ہیں کہ سیدنا عثمان غنی کو سیاست کی سمجھ ہے، اس لیے رائے دے رہے ہیں نا۔ آپ بھی فاروق اعظم کی رائے سے اتفاق کر رہے ہیں، اس لیے حضرت عثمان غنی کو اس سیاسی مسئلے کے لیے بھیج دیں۔ بات یاد رکھنا، آگے چل کر سیاست پر بات کریں گے، حضرت عثمان غنی کی سیاست پر۔ آج ہمارے ہاں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو حضرت عثمان غنی کی حیا کو مانتا ہے، حضرت عثمان غنی کی سخاوت کو مانتا ہے، مگر کہتے نہیں نہیں ان سے کچھ سیاسی غلطیاں ہوئی ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ سیاسی غلطیوں کا تانا وہ لوگ دے رہے ہیں ساری زندگی میں اپنے محلے کے کونسلر بھی کبھی نہیں بن سکتے۔ بات وہ کر رہے، بات وہ کرے نا جو سیاست کو جانتا ہو۔ نہیں سمجھ لیں میری بات؟ میرا موقف یہ ہے کہ خلفائے راشدین میں سیاست میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت بلند مقام حاصل ہے۔ ذرا غور فرمائیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا، اسلام کی حکومت کتنے علاقے پر تھی؟ 9 لاکھ مربع میل۔ کتنی؟ 9 لاکھ مربع میل۔
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 2 سال سے کچھ اوپر دور ہے، ٹھیک ہے؟ تو 2 سال میں سیدنا ابو بکر صدیق کے دور میں 2 لاکھ مربع میل فتح ہوئی۔ چنانچہ سیدنا ابو بکر صدیق کا جب انتقال ہوا تو اسلام کی حکومت 11 لاکھ مربع میل پر تھی۔ پھر آ گیا دور کس کا؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ کتنا زمانہ حکومت رہی؟ تقریباً 10 سال کے لگ بھگ زیادہ۔ تو 10 سال میں 11 لاکھ مربع میل پر حکومت تھی۔ سیدنا فاروق اعظم نے 10 سال میں 11 لاکھ مربع میل فتح کیا، اور جس دن سیدنا فاروق اعظم کی شہادت ہوئی اس وقت اسلام کی حکومت تھی 22 لاکھ مربع میل۔ گویا 11 لاکھ پہلے تھا اور 11 لاکھ آپ نے فتح کیا کتنے عرصے میں؟ توجہ سے بیٹھو ذرا، کتنا؟ 10 سال تقریباً۔ پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، آپ کا دور خلافت ہے 12 سال، اور علاقہ کتنا فتح کیا؟ 22 لاکھ مربع میل، اور حکومت آپ نے کی 44 لاکھ مربع میل پر۔ گویا کہ 12 سال میں آپ نے 22 لاکھ مربع میل فتح کیا۔ خلفائے راشدین میں سب سے زیادہ علاقہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فتح کے دور میں فتح ہوا، جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو سیاسی سمجھ لی۔ اس وقت کوفہ کی 2 بڑی طاقتیں تھیں، کیسر و کسرا، دونوں کے فاتح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ 3 بڑے اعظموں کو آپ نے فتح کیا، 44 لاکھ مربع میل پر آپ نے حکومت کی۔ لہذا یہ کیسے مانا جا سکتا ہے کہ آپ کو سیاست کی سمجھ نہیں؟ تو یہ مذاکرات بات دور نکلی جا رہی ہے۔ یہ مذاکرات کس چیز کا نتیجہ ہے؟ سیاست کا نتیجہ ہے۔ تو سیاسی کام کے لیے وہاں بھیجا، لیکن غور فرمائیے، بس میں بات سمیٹ رہا ہوں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں چلے گئے، ادھر بیعت شروع ہو گئی، بیعت جہاد، کیونکہ خبر پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا۔ مشہور واقعہ نہیں سنانا چاہ رہا، استدلال کرنا چاہ رہا ہوں۔ سنا ہے نا آپ نے واقعہ؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا بیعت کرو، صحابہ کرام نے بیعت کرنا شروع کر دی، بیعت موت کی بیعت، کہ اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے جب تک عثمان غنی کے خون کا بدلہ نہیں۔ بیعت ہو رہی، حضور علیہ السلام نے بھی بیعت، حضور کا ہاتھ نیچے ہے، صحابی اوپر اپنا ہاتھ رکھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر کس کا ہاتھ ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ حضور علیہ السلام نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھ کر فرمایا اللہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ کہہ دوں اگلی بات، یہ کیوں کہا؟ محدثین نے عجیب بات لکھی ہے، کہا حضور علیہ السلام نے یہ اس لیے کہا کہ کل منافقین کہیں گے کہ عثمان تو بیعت رضوان میں شریک نہیں تھے، لقد رضی اللہ تو ان کے بارے میں ہے جو بیعت میں شریک تھے، حضرت عثمان تو شریک نہیں تھے۔ حضور نے دوسرا ہاتھ رکھ کر فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ سبحان اللہ، ہے توجہ آپ کی؟ اگلی بات کہہ دوں، اب حضرت عثمان تو ابھی شہید ہی نہیں ہوئے، جی شہید ہو گئے تھے اس وقت؟ حضرت عثمان تو ابھی شہید ہی نہیں ہوئے، تو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا، اس لیے تو بیعت لے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علام الغیوب نہیں ہوتے، وہ اس چیز کی خبر ہوتی ہے جو اللہ دے دے بس، لہذا ابھی تک خبر نہیں دی گئی تو خبر نہیں۔ تھوڑا سا آگے چلیں، ہے توجہ؟ اللہ کہتے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم، آخری بات کر رہا ہوں، ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر میرا ہاتھ ہے۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ ان پر میں نے اپنا ہاتھ رکھ دیا، یہ سب میرے ہو گئے، جو بیعت کر رہے ہیں یہ سب کے سب۔ لیکن علماء نے ایک عجیب بات بھی لکھی ہے، کہا ان پیغمبر یہ بیعت کر رہے ہیں قصاص عثمان کے لیے،
اور عثمان غنی کے خون کا بدلہ آپ نہیں لے سکو گے، آپ اس وقت دنیا سے چلے جاؤ گے۔ جب عثمان غنی کے خون کی بات ہوگی، ید اللہ فوق ایدیہم، اپنے عثمان کا بدلہ میں خود دوں۔ اور پھر جو لوگ جن لوگوں کے ہاتھ حضرت عثمان غنی کے خون میں رنگین تھے، وہ سب کے سب نشان عبرت بن گئے۔ اللہ نے ان سب سے انتقام۔ سمجھ آ رہی بات کی نہیں سمجھ؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی بات کر رہا تھا۔ حضرت ابو العاص بھی حضور کے اہل بیت، اور حضرت عثمان بھی حضور کے اہل بیت، حضرت علی المرتضیٰ بھی حضور کے اہل بیت، حضرت امام جعفر صادق کی، حضرت عقیل کی اولاد بھی حضور کے اہل بیت، حضرت عباس کی اولاد بھی حضور کے اہل بیت۔ لہذا ہم صحابہ کرام کو جس طرح سب کو مانتے ہیں، اہل بیت کرام کو بھی سب کو مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ جل شانہ ہمیں صحابہ کرام اور اہل بیت کرام کی عقیدت و محبت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔